اجماع کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایک علمی مسئلہ ہے، اور دین کی دلیلیں، دین کے احکام کی دلیلیں، علماء کا اتفاق ہے اس میں کہ اول تو کتاب اور پیارے رسول کی سنت، اور پیارے رسول کی سنت کے ساتھ صحابہ کرام کی سنت بھی داخل ہے، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اس کے بعد قیاس ہے، قیاس ہے، پرانے زمانے میں لوگ شراب بناتے تھے ہر چیز کی اور پیتے تھے، اب پی کر کے وہ مست ہوتے تھے اور بے ہوش ہوتے تھے، بے قابو ہوتے تھے۔ اب اگر اس زمانے میں کوئی چیز سونگھنے کی بھی آئی تو اور اسی طرح ان کی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ پاگل ہو جاتے ہیں اور بے ہوش ہوتے ہیں، نماز روزے کی فکر نہیں ہوتی ہے، تو اس پر قیاس کر کے اس کو بھی حرام کہا جائے گا بغیر کسی شبہ کے، کیونکہ حکم جو ہے جس کی بنا پر دیا جاتا ہے وہ یہ کہ آدمی اس کا دماغ کھو جاتا ہے کسی بھی چیز سے، یا کوئی ایسی چیز ہو جو کھانے کی چیز ہو اس کو بھی اگر کھا کر کے پاگل ہو رہا ہے، تو قیاس یہ تیسری دلیل ہے کتاب و سنت کے بعد۔ پھر اس کے بعد ایک دلیل ہے اجماع۔ اجماع کا ایک تصور جو ہے، بہت سے علماء نے اجماع کے وجود کا، اجماع کا معنی صحابہ نے کسی چیز پر اتفاق کیا وہ تو منقول ہے، اسی طرح تابعین وغیرہ نے، وہ سب منقول ہے، لیکن اس زمانے میں کوئی کہے کہ نہیں اس بات پر اجماع ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو یہ چیز امام احمد نے پرانے زمانے میں کہا کہ من ادعى الاجماع فقد کذب، جس نے کسی چیز کے اجماع کا دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا ہے۔ کس کو معلوم کہ آپ نے ایک عالم کا کہ ہر عالم نے کوئی اتفاق کر لیا کہ ہاں یہ بات حرام ہے یا حلال ہے، یا یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے؟ ہو سکتا ہے آپ یہاں ایک شہر کے لوگوں نے اجماع کیا، ٹھیک ہے، لیکن افریقہ میں کچھ ایسے عالم پرانے زمانے میں بھی گزرے ہیں، ان کی رائے آپ کو کہیں نہیں معلوم ہوئی، یا اور کہیں چین میں بھی کچھ رہ سکتے ہیں، ترکستان میں بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، سب کی رائے تو نہیں معلوم کر سکتے ہیں آپ، تو اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اجماع کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن موقع کو غنیمت سمجھ کر کے میں کہوں گا کہ اگر کسی چیز پر اجماع ثابت ہے بغیر کسی شبہ کے، تو صحابہ کرام کا اجماع اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اس بات پر ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، تمام صحابہ نے اتفاق کیا اللہ عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش سے اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ندا بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آدمی کے سامنے ہوتا ہے جب نماز، ان سب چیزوں پر کبھی انہوں نے شبہ بھی ظاہر نہیں کیا۔ آپ سوچیں کہ عرش پر مستوی ہونے کا مسئلہ کب وہ ابھرا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں بھی ملتا ہے، اس سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو درس دے رہے تھے حرم پاک میں، کسی نے کہا، آپ کہہ رہے تھے الرحمن عرش استویٰ، آپ نے آیت پڑھی تو اس نے کہا کہ کیف استویٰ، کیسے عرش پر بیٹھا ہے، تو انہوں نے گویا یہ بات پہلی مرتبہ سنی، فاخذت الرحبہ، بہت سخت پسینہ ان کو آ گیا، یعنی ایسی چیز سنی کہ جس کو کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا آپ نے، کہا کہ الاستواء معلوم، اللہ نے کہا ہے ہمارے پر مستوی، واضح ہے، والکیف مجہول، یعنی کیسے بیٹھا نہیں بتایا، ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ والسؤال عنہ بدعہ، یہ پوچھنا کہ اللہ کیسے عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ سب جو ہے بدعت ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اجماع اگر کسی چیز پر ہے اسلام کی تاریخ میں، تو اللہ کے اسماء اور صفات پر صحابہ کرام کا اجماع کسی نے بھی شبہ کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ عرب تھے اور استوا کے معنی سمجھتے تھے، ید کے معنی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو جہنم میں رکھے گا، جہنم چیخے گی کہ ہمارا پیٹ بھیجیے، آپ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ لَأَمْلَأَنَّ جہنم، اللہ تعالیٰ یضع الجبار قدمہ، یہ لفظ ہے کہ اللہ جو جبار قہار اپنا قدم رکھیں گے اس کا پیٹ بھر جائے گا، قط قط بس۔ تو یہ سب پر ہمیں ایمان لانا ہے، اور باقی یہ کہ کیسے اور کیا، کتنا بڑا پیر، کتنی بڑی انگلی، اس سب میں داخل ہونا جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ بس یہ اتنا یقین رکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ عظیم ہے اس کی تمام صفات عظیم ہیں، جس طرح اللہ بے مثال ہے کوئی اس کا مثال نہیں، اسی طرح اس کے صفات جیسی کوئی مثال نہیں ہے کہ کس کی انگلی انسان کی طرح ہے یا کسی نعوذ باللہ اور کسی جانور کی طرح ہے، نہیں، بس ہمیں جتنا بتایا گیا اس پر ایمان لانا ہے۔